بعد آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 379 سے پڑھیں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جہاں 20 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اپریل کی آج 16 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لقد كان لكم في رسول اللہ، اور تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسوۃ حسنہ، بڑا اچھا خوبصورت طریقہ، سیمپل، نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی ملاقات اور اس کے سامنے پیشی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن میں پہنچنا، ملاقات کرنا اور جزائے خیر حاصل کرنا، وذکر اللہ، یاد وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اس نے یاد کیا اللہ کو بہت۔ خوشی ہے ٹوٹ کے کھڑکیاں بند کر دو، چھڑک اللہ مغفور دعائے۔ ہوا کی شدت ہے نا، ایک اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر۔ حضرات توجہ فرمائیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مومنون نے، رسالت باب کے صحابہ کرام نے، ان لشکروں کو جو حملہ آور ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر، قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی مومنون جو ہیں صحابہ کرام، انہوں نے یہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ والرسول، یہ سب کچھ وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا۔
شیشے کی کر دے یار. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اور سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور اس منظر نے نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان کی حالت میں اور تسلیم و رضا میں. ان کے ایمان حضرات اب ان کام کرنے دیں، اب ادھر توجہ فرمائیں. ان کے معیار ایمان کی حالتیں بھی بڑھ گئی اور تسلیم و رضا کا معیار بھی بڑھ گیا. من المؤمنین رجال صدقوا. مومنون میں سے اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ ثابت کیا، سچ کر دکھایا. ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی اس باری کے پورا کرنے کا انتظار کر رہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور ان کی سوچ، عمل، کردار، موقفوں میں کوئی تبدیلی نہیں. حالات جیسے بھی بدلے وہ ڈٹ کے ہیں. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ. تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کہنے والے، سچ بولنے والے سچوں کو اللہ ان کی سچائی کی جزا دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ. اور سزا دے گا اللہ تعالیٰ دو نمبری کرنے والے جو منافقین ہیں، انشاء اگر اللہ نے چاہا. او یتوب علیہم. یا پھر اللہ ان پہ توبہ قبول فرما لے گا، وہ توبہ کر لیں گے اور رجوع کر کے سچے ہو جائیں. ان اللہ کان غفورا رحیما. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم. اور لٹا دیا، پلٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے، جو حملہ آور ہوئے تھے، ان کے غصہ سمیت، جو ان کو غضب تھا، غیظ تھا، ناراضگی تھی رسول پاک کے خلاف اور صحابہ و دین اسلام مجاہدین کے. لم ینالوا خیر. وہ کسی خیر کو وہ نہ پا سکے، نہ مال غنیمت، نہ فتح، نہ نصرت، نہ کامیابی، نہ عزت، نہ شرف، نہ غلبہ. یہ تمام چیزیں میں شامل ہیں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اللہ تعالیٰ لڑائی میں مومنوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. اللہ نے کی بڑی پارٹی سمجھتے ہو. اللہ اکبر. میرے اللہ کی قوت کا اندازہ کرتے ہو نا. ایک ایک جھڑپ کے اندر ہر شے اکھڑ جاتی ہے. کون مقابلے کرے گا. اللہ ہم کو معاف کر دے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآفنا قبل ذلک. اللہ اپنے ناراضیوں کے ساتھ، اپنے غصوں کے ساتھ، اپنے عذابوں کے ساتھ بھی ہلاک نہ کرنا. وآفنا قبل ذلک. کئی دفعہ سنا آپ نے آسمانی بجلی گری ہے، اتنے بندے فوت ہو گئے ہیں، وہاں زلزلہ آیا ہے اور وہاں طوفان آیا ہے، کتنی فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، فلاں کام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا معاملہ ہے. تھوڑا سا زمین کو جھٹکا دے دو، اللہ اللہ شروع ہو جاتی. تو توجہ فرمانی چاہیے، غور کرنا چاہیے. جو کافر آئے تھے، 10,000 کا لشکر آیا تھا. صحابہ کرام کو رسول پاک کو دنیا سے ناپید کرنے کے لیے آئے تھے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوائیں بھیج کر، ٹھنڈی ہوائیں بھیج کر سب کو اکھاڑ کے ان کو فرق کر. لم ینالوا خیرا. کسی خیر، بھلائی، کامیابی، نصرت کو وہ نہ پا سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اور اللہ کافی ہے اہل ایمان کے لیے لڑائی میں، قتال میں، جہاد میں. کوئی اور معاونت ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ ہی کافی ہے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کون؟ اللہ کی مخلوق کا تو مقابلہ ہوتا نہیں، تو خالق کا کون کرے؟ کورونا کا مقابلہ ہوائیں کا، طوفانوں کا، زلزلوں کا، چیخوں کا اور یالہ باریوں کا کون مخلوق مقابلہ کر سکتی؟
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور غور کریں تاکہ ہمیں مسائل کی اور جو دلائل نبوت ہیں اس کی سمجھ بھی آئے، ہم اس پر کچھ غور کر سکیں۔ توجہ جی، آج کے سبق میں سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ لکم، یہ کاف کما کم یعنی لکا لکما لکم، تیرے لیے، تم دونوں کے لیے، تم سب کے لیے۔ اہل ایمان نے فرمایا تم سب کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں سیمپل نمونہ ہے۔ یہ فی رسول اللہ کیا ہے؟ رسول پاک میں، یہ کان میں کہا۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے خوبصورت انداز سے خطاب فرمایا کرتے تھے، دروس دیا کرتے تھے، اللہ ان کی جنتوں میں قبر ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، کئی دفعہ لوگ دعا کراتے ہیں جی دعا کرو کرائے تاریخ آ گئی ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، گھر دی دعا نہیں کرا دے، کرائے دی دعا کرائی ہوتے۔ اصل میں وہ سمجھتے ہیں شاید 2-25-30 ہزار کا بندوں اللہ کرا دے، 25-30-40 لاکھ کا شاید نہ کرا سکتا، تو پڑھو نا انا للہ ہونا، ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ شہنشاہ، وہ تو بادشاہیں دیتا ہے، تو مکان روٹی مانگتا پھرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رسالت مآب کی زندگی میں قول فعل حیات لیل و نہار میں سیمپل نمونہ خوبصورت۔ آگے شرطیں ہیں 2 لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کا یقین ہو کہ اللہ کے نال ملاقات ہونی ہے، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میرا اللہ تعالیٰ آمنا سامنا ہونا ہے۔ تو جس بندے کو خبر ہی نہیں، آج میں پڑھ رہا تھا ایک مولوی صاحب کھپتے سن پہ، کوئی بندہ کہے اللہ رشے وہ سارے جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ ایک بزرگ ادھر لگا ہے۔ تو قرآن بھی لگا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ یستوی، اللہ مستوی ہے، عرش پہ مستوی ہے، وہ عرش اللہ ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کتنے رکھے اللہ نے۔ اس قسم کی باتیں اور عقیدے باطل سارے، توجہ کریں جی۔ یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اللہ کی ملاقات بھی امید رکھتا ہو اور یوم آخرت محشر کی بھی امید رکھتا ہو۔ ہم نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، حاضر خدمت ہونا ہے، وہاں وہ حشر ہونا ہے، اللہ نے حساب و کتاب کرنا ہے، اس پر بھی اس کا یقین ہو۔ تیسری شرط وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہو۔ سارے کام ہوتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کوئی نہیں۔ جس کام میں، جس کاروبار میں، جس مشن میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا تذکرہ نہیں، اللہ کا نام نہیں، اللہ سے استعانت کی درخواست نہیں، وہ کام کیا ہے؟ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں۔ عرض کروں ایک بات، خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے ہمزلف ہیں، رسالت مآب کے ہمزلف ہیں، ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، رسول پاک کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ کتنے رشتے جیسے تے مزہ آ گیا کہ نہیں آ؟ قیمت پوری ہو گئی ہوندی کہ نہیں ہوگی؟ جناب زبیر کون ہیں؟ رسول پاک کے ہمزلف ہیں، پھوپھی ذات ہیں، صدیق اکبر کے داماد ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں اور مجاہدین میں جہاد میں شامل ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وصیت فرما رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو، عبداللہ بن زبیر کو جناب زبیر فرما رہے ہیں، بیٹا مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میرا معاملہ پورا ہو گیا، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، تو میرے اوتے قرضہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں گے، غور کریں گے، تعجب بھی ہوگا کہ ان بزرگوں سے قرض کس گل تو چڑھ گیا۔ بڑا خوبصورت سا جواب ہے، بڑا پاکیزہ جواب ہے۔ لوگ امانت کے طور پر ان کے پاس پیسے رکھتے تھے اور وہ شرط عائد کرتے تھے مجھے اجازت دے دو میں پیسے خرچ کر سکنا ہے تو ہی دیں، تو جدوں ضرورت ہوگی میں دے دیں گا۔ پیسے لے کے وہ اللہ کے راستے سے خرچ کر چھڑتے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں ہی آنا، تسی غور و فکر کرو،
حضرت زبیر دے قرضے اس واسطے چڑھے کہ تساں پیسے رکھے انہیں اجازت دے دی جی خرچ کر لو، ویسے نہیں گیٹی باری، تے جدوں ضرورت ہوے گی تو مل جان گے، تو چلو ٹھیک، ادھروں لینے اللہ راستے تقسیم کر چھڑ، تو قرضے چڑھنے سن۔ بیٹے سے کہتے ہیں پترا قرضے بڑے ہیں اور خیبر کی زمینیں پلاٹ ہمیں مال غنیمت میں ملے ہیں، اور پلاٹ بیچ کے سارا معاملہ پورا کر کے تے سب سے پہلے ایک دعا ایک کام کرنا ہے تے منگنا نہیں کسے کو، یہ بھی نہ کر، سبحان اللہ۔ تے جے ایسے اڑ پھس ہوگی تو میں تینوں کو دعا دسنا، پھر سبحان اللہ آکھنی پینی تانوں، وہ میں تینوں دعا دسنا تے یہ دعا پڑھے گا تو سارے قرضے نکل جان۔ وہ کہندے نے ابا جی بڑی کمال دعا ہے، دسو؟ کہنے یا مولا زبیر اقض انی دینی، اے زبیر کے مولا میرے قرضے اتار دے۔ عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں، بڑے لاڈلے ہیں پیارے ہیں، وہ کہنے لگے ابا جی وہ کیڑا ہے مولا تہاڈا؟ ساری کائنات مولا تو رب العالمین ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ تو کائنات مولا وہی ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر بات، تے تہاڈا مولا کون ہے؟ ایتھے مولا علی ہے، مولا علی ہے، شیر خدا، اے چکر کو نہیں ہوتے، اے پیری فکری والا معاملہ نہیں۔ اب جواب بڑا خوبصورت، جناب زبیر کہنے لگے بیٹا مولا وہی ہے ساری کائنات کا، لیکن میرے تعلقات اس کے ساتھ اچھے، ایسی گل، میرے تعلقات اچھے ہیں، جب آپ پڑھو گے نا تو تیرے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ ساڑھے کے چچا جی آئے نسبتی چچا، انہاں کیا پترا صاحب کب کریے تے ساڑھے ویر دے قرضے اتر جان، قرضہ اچھی شے نہیں ہے۔ انہاں کلکولیٹ اپنے صاحب کہنے لگے یار یہ تے قرضے نہیں اترنا لے، تے تھوڑا معاملہ قرضے زیادہ نے۔ وہ کہنے لگے میرے کو نسخہ ہے چاچا جی، فکر نہ کرو، میرے پاس ایک نسخہ ابا جی بتا گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کی؟ کہنے لگے تسی کر جاؤ تو میں جانا تے میرا رب مولا جانے۔ دعا کر دینے او یا مولا زبیر اقض انی دینی، اے زبیر کے مولا میرے قرضے ذرا اتار دیو۔ پھر حالات کے تھپیڑے ایسے آئے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، وہ اتنے مہنگے پلاٹ ملے، قرضے بھی سارے ادا ہو گئے۔ تو حضرت زبیر وہ حضرت عبداللہ بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، 4 بیویاں تھیں میری، 4 بیویاں، بیوی ایک ہوئے دو ہوئے، کئی بندے ان جی بیوہ نے بیچارے، تو دوں دا جنہ ذائقہ چکھیا وہ تو ہوش نہیں نہ آ سکتی انہوں نے۔ 4 بیویاں نے تے ایک ہوئے دو ہوئے 3 ہو 4 ہوں تو 8واں حصہ ملنا ہے، تے ایک ایک نو 12 لکھ آیا۔ کنے کنے آیا؟ کتے میرے علی، کتے قرضے تے کتے نفع۔ ایک کدا کام ہے یا مولا زبیر اقض انی دینی، میری گزارش یہ ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ تعلقات بہتر بنا۔ مسئلہ اتنا ہے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، نہ میرے ٹھیک ہیں نہ تیرے ٹھیک، نہ میرا قول ٹھیک ہے نہ تیرا قول ٹھیک۔ یہ ایک درخواست ہے، آؤ ہم مل کے اپنے معاملات پر غور کر کے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ بہتر اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شرط یہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، مر کے اٹھنے کا اس کا یقین ہو، اللہ کی ملاقات کا اس کا تصور ہو، اور رسول پاک کی ساری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ہو۔ تو یہ اتنی بات فرما کے آگے اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کر دیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، توجہ ہاں یا باریک نقطہ، اے ملے والے سن لو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے احزاب کو، لشکروں کو دیکھا، وہ مومن کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ سارے کون ہیں؟ مومن۔ کون ہیں؟ اگر آج ان کے ایمان پہ جلسے کیے جائیں، ماتم کیے جائیں اور ذاکروں کو بلا کے زبان درازیاں کی جائیں تو اس کے پلے کیا رہے گا؟
پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، میں یہ صرف عام نہیں، پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ ایک اور فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سارے رشد و ہدایت والے ہیں۔ ایک اور فرمایا عالم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے سارے انہیں میں ان کے دلوں کو جان دیں، دل سارے صاف ہیں، دل بھی صاف ہیں، رشد و ایمان والے ہیں، پکے مومن ہیں، سارے جنتی ہیں۔ پھر فرمایا میں سب پہ راضی ہو چکا ہوں، جس پہ اللہ راضی ہو چکا ہو، اگر تم اور میں اور کون 2 4 10 20 بندے ناراض رہیں تو اسے کی پرواہ ہے کو گل کرنا جی بھائی، اللہ جس پہ راضی ہو، میں اور آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم ناراض ہوئے کسی کی کر لیں گے؟ تو جس سے اللہ ناراض ہوئے تو تسی سارا ٹبر راضی ہو تو اسی ان کی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اے مسئلہ ہے، اگر بات کی سمجھ آ جائے بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا قالو، اہل ایمان نے جب لشکروں کو دیکھا، دشمنوں کو دیکھا، ویریوں کو دیکھا، حملہ آوروں کو دیکھا، یہ ساری بات ذہن نشین کرتے جائیں، کیا کہا انہوں نے؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا، رسول پاک نے بعد دشمن آنا ہے، حملہ کرنا ہے، تو انہوں مارنا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے وعدے فرمائے انہوں نے آنا ہے، تمہارے ساتھ لڑنا ہے، پھر مجاہدین جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ان کو ماریں گے بھی، شہید بھی ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے تو کام ہونا ہی ہونا۔ ارشاد فرمایا صدق اللہ ورسولہ، میرا اللہ بھی سچ کہتا ہے، میرا رسول بھی سچ کہتا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی تھوڑی بہت ہی؟ ایک اور مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قیامت کا دن جب ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دعا کرو اللہ ہمارا بھی نمبر لگا دے جنت۔ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ اللہ نے ہدایت توفیق دی تو ہم ادھر آ گئے ہیں، اگر ہماری رہنمائی نہ کرتا، توفیق نہ دیتا، مہربانیاں نہ فرماتا تو ہم کیسے آ سکتے تھے؟ تے تواڈے تے ہزاراں اللہ نے نعمتاں تے مہربانیاں فرمائیاں نے، چکھڑاں جو طوفاناں جو اللہ دی مدد نال ایتھے آئے ہو، ورنہ تسی بھی صبح سے کان ٹر جاندے، صبح سے نہیں تے گول گپے تے بڑھتے پے نا، ہے جی؟ چلو گول گپے نہیں تے پھر اپنا یادگار نان تے ہے نا۔ اے اللہ کی توفیق کے ساتھ سمجھ لو، اس میں ہماری بہادری کوئی نہیں، اے سمجھ لو کہ میرے اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہویا، آجا درویشہ ہویا، آجا ہوئے تھے اور چھڑ دیو کام تے آ جاؤ تھے، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں، آ جاؤ۔ آنے والے پھر آ گئے، جانے والے چلے گئے۔ ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سارا کچھ دے کے، حالات دے کے، پریشانیاں دے کے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ایمان اور بڑھ گئے، تسلیم و رضا کا معیار اور بڑھ گیا۔ اور اس میں یہ خوبصورت مسئلہ ہے الایمان یزید و ینقص، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری باب قائم کیا، عنوان ہے مستقل، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان کے اندر کمی آتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول پاک کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا چور، بدکاری کرنے والا بدکار جب ایسا عمل کرتا ہے اس حالت میں وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں، ایمان فارغ ہو جاتا ہے۔ جب اپنے مشغلے سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان تھوڑا بہت رہ کے واپس آتا ہے تو ایمان کے اندر اس کے چیتھڑے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافے فرمایا۔ دلیل یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادہم ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اس میں کچھ اشارے توجہ کریں۔ یہ انس بن نضر، یہ چچا ہیں حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے،
انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ کبھی موقع ملا نا تو پھر دیکھیں ہم کس طرح پیش آتے ہیں اور تیرے اس حکم کی کس طرح وفا کرتے ہیں۔ پھر جب آیا غزوہ احد، انہوں نے اعلان کیا او بھائی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، 70 یا 80 زخم کھا کے شہید ہوئے، اور انہوں نے پیغام دیا یاد رکھو او مسلمانوں یاد رکھو، اگر رسالت مآب تکلیف پہنچ گئی، اگر رسالت مآب شہید ہو گئے، قیامت والے دن اللہ کا حکم تو ہی جواب نہیں دے سکتے، اپنا تن من سب کچھ قربان کر کے میدان میں آ جاؤ۔ ادھر جناب یہ جا رہے ہیں اور کہنے لگا بزرگوں تسی کدھر جا رہے ہو، اور کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ مجھے احد کی وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور اس سے صحابی لنگڑے ہیں، آرج، قرآن فرمائے آرج ہو، اندھا ہو، بیمار ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ جہاز میں نہ جائے، وہ لنگڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کسی اگر بزرگوں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے، گنجائش دی ہے، کہنے لگے ہٹ جاؤ پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ان وادیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی نوجوان آیا ہے، اس نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے تو ادھر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا فی الجنہ، اور باقی کھجوروں سے رکھ دی دیا، کہنے لگا باقی جنت سے کھا لگا۔ اتنا یقین و ایمان ہے، وہ کھجورہ کھا دیے نہیں، وہ جو تر ایک کھا رہی ہے باقی ادھر کہنے لگا انہوں نے کی کرنا ہے، وہ جنت ہی کھا کے جا کے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا من المومنین، ان کو مومن کہا، رجال صدقوا ما، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا پورا کر دیا، فمنہم من قضى نحبہ، ان میں کچھ ہے جنہوں نے اپنی وفا کر کے قربانی واری پختہ دیتی ہے، ومنہم من ینتظر، ان میں کچھ انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، لیکن ان کی سوچ عمل اور جوش کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آئی۔ وہ کیا ہے ان کا موقف اور ان کا نقطہ نظر؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں ہم نے عہد و پیمان کر دیا ہے، رسالت مآب سے بیعت کی ہے جہاد پر، جب تک زندہ رہیں گے لڑتے مرتے جہاد کرتے رہے۔ کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں تو اڑنا سودا کر لیا، اپنی جانیں اور مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ عہد و پیمان میں وفا کرنے والا اللہ سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا یہ بڑا خوبصورت وعدہ ہے، بڑی خوب تجارت ہے۔ اللہ ابشروا، اللہ فرمایا خوش ہو جو اس تجارت پر تم نے اللہ سے سودا کیا ہے۔ کیا سودا کیا ہے؟ جان بھی اور پیسے بھی۔ پتہ لگ گیا نا کیوں دینے نے پیسے؟ غزہ مجاہدین، فلسطین مجاہدین فی سبیل اللہ، پیسے کار نہیں رکھ رہے، میرا خیال ہے نہیں رہن دی باقی، پھر ہاں چلو پڑھ لی پھر لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا سچ کہنے والوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے، ویعذب المنافقین، دو نمبری کرنے والے منافقوں اللہ سزا دے گا انشاء، اگر اللہ نے پھر بھی یہاں رکھ دیا، اگر اللہ نے چاہا او کیا ہے او یتوب علیہم، اللہ معاف کر دے گا، سزا دے گا یا معاف۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ان کی حیات طیبہ میں اور ان کے اعمال فرما فرابین میں، لیل و نہار میں، اسوۃ حسنہ سیمپل ہے، نمونہ ہے، اچھا خوبصورت، لمن کان یرجو اللہ، ہر وہ شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا، اس کے رسول علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا، وما زادہم، نہیں بڑھا دیا ان کو اس سارے معاملے نے، اس منظر نے، الا ایمان و تسلیما، مگر ایمان کے
اور تسلیم رضا کے معیار میں اور اضافہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عہد اللہ، انہوں نے سچ ثابت کر دیا جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا اس بات پر۔ فمنہم من قضى نحبہ، پس ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی باری پوری کر چکے، اپنی جو قربان کر چکے اور اپنا جو ڈیوٹی تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنی شہادت کا اور اپنی باری کا۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا سچوں کو ان کی سچائی کی بنیاد پہ۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور سزا دے گا اللہ، عذاب کرے گا منافقین کو، ان شاء، اگر اللہ نے چاہا، او یتوب علیہم، یا پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا، یعنی توبہ ان کی قبول فرما لے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔